کفار مکہ لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یہاں تک کہ آپ جاری کریں زمین سے ینبوعا چشمے کو، او تکون لکا، یا ہو آپ کے لیے جنت باغ من نخیل کھجوروں کا، و عنب یا انگوروں کا، فتفجر الانہار، اور اس میں بھی جاری ہوں خلالہا تفجیرا نہریں بہتی ہوئی، او تسقط السماء، یا لے آؤ آسمان سے ہمارے اوپر، گرا دو آسمان کو ہمارے اوپر، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ بیان کرتے ہو ٹکڑے ٹکڑے، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا لے کر آؤ اللہ کو اور فرشتوں کو قبیلہ، سب کے سب جو ان کے ساتھ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، 40 سال کا عرصہ آپ نے کفار مکہ کے درمیان گزارا۔ 40 سال کے بعد آپ پر وحی آئی اور اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور دعوت کا کام آپ کے ذمہ لگ گیا۔ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑا ہو جا اور رب کی بڑائی، رب کی توحید، رب کی عظمت، رب کی الوہیت، رب کی بزرگی، رب کی شان، اس کو بیان کرنا شروع کر۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارے، اور بڑے تکلیف کے مراحل، اور آپ اپنی دعوت کا کام لے کر چلتے رہے، اور کفار مکہ پر، مشرکین مکہ پر یہ بات بہت باری گزرتی تھی کہ یار یہ کل کا بچہ ہمارے سامنے آیا اور آج ہماری صفوں میں اس نے اپنی دعوت سے، قرآن کی بات سے تہلکہ مچا دیا۔ تو ایک دن عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، سفیان، نضر بن حارث، اور بڑے بڑے بیت اللہ کے گرد جمع ہو گئے غروب آفتاب کے بعد، اور ایک آدمی کو کہا کہ آپ جاؤ اور محمد بن عبداللہ کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ایک شخص گیا اور جا کر اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے تاب تھے، اور آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بات کو تسلیم کر لیں اور توحید کے گن گانا شروع کر دیں، میری بات کو مان لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہ سارے کے سارے سردار، بڑے وڈیرے، چودھری، ملک خان، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ دیکھو اے محمد، آپ نے جو ہمارے مذہب پر کیچڑ اچالنا شروع کر دیا ہے، آپ نے جو ہمارے اسلاف اور بڑوں کو گالیاں دینا شروع کی ہیں، آپ نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا، ہمیں ان کی عبادت سے روکنا شروع کیا۔ آج تک عرب میں
کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے ہماری صفوں میں تہلکہ مچایا ہو، جس نے ہمیں پریشان کیا ہو اتنا زیادہ جتنا تم نے کیا۔ تم جو قرآن اور اسلام کی دعوت لے کر گلی گلی کوچا کوچا ہر ایک فرد کے پاس جاتے ہو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ اے محمد، اگر مال چاہیے ہے، سرمایہ چاہیے ہے، دولت چاہیے ہے، تو ہم سب چندہ کر کے تمہیں اتنی دولت دے دیں گے کہ تمہارے برابر دولت مکہ میں کسی کی نہیں ہوگی، تمہارے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہم سب پر حاکم بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، اقتدار چاہتے ہو، تو ہم اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں آپ کو۔ آپ ہمارے سردار بن جائیں، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مکہ میں کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے، اس سے شادی کرنے کا ارادہ ہے، آپ اشارہ کرو، ہم اس سے شادی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یہ جو باتیں تم کرتے ہو، جو باتیں ہمارے خلاف ہیں، اگر یہ جنات کا یا کوئی اور وسوسوں کا آسیب کا چکر ہے، تو ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے آپ کے علاج کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے تو قرآن دیا گیا، اور جو اس پر یقین رکھے، قبول کر لے، مجھے کہا گیا کہ انہیں خوشخبریاں سناؤ، بشارتیں سناؤ، اور جو نہیں مانتے ان کو ڈراؤ۔ میں نے اپنا کام کر لیا، آپ کے پاس دعوت لے کر آ گیا۔ جو قبول کرتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور جو نہیں کرتا تو میں منتظر رہوں گا کہ رب العالمین ہمارے درمیان میں پھر فیصلہ فرمائیں گے، ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے سرمایہ چاہیے ہے، مجھے اقتدار چاہیے ہے، مجھ پر کچھ جنات کا سایہ ہے، یا میں کسی لڑکی کے چکر میں یہ بات کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ تو تمہاری مال و دولت سے مجھے غرض، نہ تمہارے اقتدار سے مجھے غرض، مجھے تو من جانب اللہ کی طرف سے حکم تھا، میں آپ تک پہنچانے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات نہیں ہے تو مکہ پہاڑیوں کے گردا گرد پہاڑیاں ہی پہاڑیاں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ بیچ کی پہاڑیاں اپنے رب سے کہو کہ ہٹا دے، جیسے یمن والے، شام والے، ان کے یہاں کھلے میدان ہیں بڑے بڑے، ایسے میدان بن جائیں، یہ پہاڑیاں ہٹ جائیں، یہ جگہ کھل جائے، اپنے رب سے کہو۔ اور یہ بھی کہو کہ ہمارے بڑوں میں جو مر چکے ہیں، قصی بن کلاب، ان کو زندہ کرے، وہ زندہ ہو کر آئے اور ہم سب سے کہے کہ واقعی یہ محمد اللہ کا رسول ہے، تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ قصی بن کلاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی اولاد میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پردادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم
بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن غالب بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ بالکل صحیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک نقل کیا ہے، صحیح ہے. اس کے آگے جو آدم تک نقل کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اس سے علماء منع کرتے ہیں. بعض خطیب حضرات جذبات میں آگے تک بیان کر دیتے ہیں. یہاں تک جو نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے عدنان تک، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ قصی بن کلاب زندہ کرو اسے، اور بہت ساری باتیں جن میں سے چند ایک آج پڑھیں گے، چند انشاءاللہ اگلی نشست میں. وقالو کہنے لگے لن نؤمنا ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا حتی تفجر لنا من الارض آپ پر یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں زمین سے ینبوعا چشمہ، ینبوعا ایسا چشمہ جو رکے نہ، چلتا رہے. آپ چشمہ جاری کر دیں زمین سے. چونکہ عرب خشک چٹیل میدان، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا، بیوی اور بیٹے کو چھوڑا، تو وہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا. وہ تو اسماعیل تھا، بلک رہا تھا پانی کے لیے. جب اس کے پاؤں کی ایڑی لگی اور زمین سے وہ پانی کا چشمہ جاری ہوا جس کا نام زمزم. زمزم کا تو معنی ہے رک جا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اگر زمزم نہ کہتے تو وہ چلتا ہی رہتا. تو یہ مکہ کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سے پہاڑوں کو ہٹاؤ اور چشمہ جاری کرو. پہلی بات. دوسری بات ارشاد فرمائی او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے ایسا کوئی باغ ہو من نخیل کھجوروں کا، وعنب اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اس باغ کے اندر بھی چشمے جاری ہوں، نہریں پانی کی جاری ہوں. یہ دوسری شرط لگائی، دوسری بات رکھی. تیسری بات ارشاد فرمائی او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، غلط باتیں نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے عذاب گرے، آسمان تم پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے. سے ہمارے یہاں بڑے کہتے ہیں نا کہ بھائی خدا را اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ آسمان سے پتھر برسے، ایسا نہ ہو کہ کوئی آسمانی عذاب اس کے شکار ہو جاؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ تیسری بات، یا تو آسمان سے عذاب گرا ہو اے محمد، وہ جو تم بیان کرتے ہو، وہ جو تم ہمیں ڈراتے ہو کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے گا تمہارے اوپر، گراؤ اس آسمان کو، ہم بھی دیکھتے ہیں. مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں. چوتھی بات او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا جس اللہ کی اور فرشتوں کی تم بات کرتے ہو اس کو ہمارے سامنے لے آؤ، ہم بھی دیکھیں وہ اللہ کیسا ہے، وہ فرشتے کیسے ہیں. آگے بھی 3 باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں جو قرآن نے کہا اس پر صدق دل سے پکا ٹھکا ایمان نصیب فرمائے.